أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير العصر المعين. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء حبيب الكبرياء أحمد المجتبى المخاطب بياسين وطه ونور الأرض والسماء، يعني أبي الزهراء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سادات العلا والأئمة الهدى، واللعن على أعدائهم أعداء الله من ليلنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن مومنات، اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے، مجالس خمسہ کا یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور ہمارا عنوان ہے دین اور دینداری۔ اس عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ کل ہماری پہلی مجلس ہوئی جس میں توحیدی گفتگو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اصل موضوع کا بھی ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا۔ توحیدی گفتگو میں جو میں نے خاص بات بتائی تھی، یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں منقوش ہے اور سب کو یاد ہے کہ ہمارا جو خطاب ہے وہ صرف کارپی کے مومنین سے نہیں ہے۔ ہم مومنین کو آفاقی سمجھتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہوتے ہیں، ان کا نہ ظرف چھوٹا ہوتا ہے نہ ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، بلکہ اگر دنیا میں سب سے بڑے ظرف والے کو دیکھنا ہو تو پتا کرو کہ علی والا ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بغیر دلیل کے ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں۔ علی والا ہونا یعنی بلندی والا ہونا، علی کا معنی ہی بلندی ہے۔ اب اگر کوئی علی کا نام لے کر چھوٹا خیال رکھے تو میں سمجھوں گا کہ یا تو پھر وہ نام لینے میں غلطی کر رہا ہے، یا پھر بھول گیا ہے کہ وہ علی والا ہے، کیونکہ علی والے کی سوچ بلند ہوتی ہے۔ ہمارا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی معمولی سی حدوں میں نہیں ہوتے، بلکہ ہماری سوچ کو قرآن مجید نے بتایا ہے آفاقی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی طرف توجہ کیجئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ جو مومن ہوتے ہیں، یعنی جن کا امیر المومنین ہے، جب بات مومن کی قرآن نے کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن سے مراد کون ہے؟ مومن وہ مومن نہیں جس کا امیر المومنین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن ہو اور اس کا تعلق کل ایمان سے نہ ہو؟ اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن میں دیکھو یا ایھا الذین آمنو، تو سمجھ لو کہ گفتگو علی والوں سے ہو رہی ہے، گفتگو علی والوں سے۔ ایمان والوں کے
سوچنے کے انداز کو قرآن نے کیا بتایا؟ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کی سوچ کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر. وہ خالی اپنی معمولی مزدوری، محنت، روزگار، جاب، کام، بزنس، بیوی، بچے، پڑوس، رشتہ دار، خاندان، گاؤں، قبیلہ، ملک، ان سب دائرے کے اندر محدود نہیں ہوتے. ان کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں تو پھر اتنے وسیع ہو کر سوچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی والے ہیں، بلندی کی طرف ان کو جانا ہے. اس لیے میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ میرے موضوع کے اندر جہاں جہاں دین ہے وہاں وہاں گفتگو ہے، جہاں جہاں دینداری کا تعلق ہے وہاں وہاں ہماری گفتگو کا بھی تعلق ہے. صرف یہاں کے چند مومنین سے ہمارا خطاب نہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مذہب اہل بیت ہی تنہا مذہب ہے جس پر اتنی ساری الغار ہے. سارے حملے کیوں مذہب اہل بیت پر ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب انسان کو بناتا ہے تو وہ مذہب اہل بیت پر. اس لیے اس کو خراب کرنا. ہم نے عرض کیا کہ شیطان بھی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ صراط المستقیم پر. شیطان پب میں وقت ضائع نہیں کرتا، شیطان کیسینوز میں جا کر وقت ضائع نہیں کرتا. وہ کچھ بھی ہے اتنا سمجھتا ہے کہ اس کے وقت کی ویلیو ہے. وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرتا، سیدھے سیدھے وہاں جاتا ہے جہاں اس سے چھٹکارا ملنے کی بھرپور امید ہوتی ہے انسان کو. کہتے ہیں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر کام خراب کروں گا. کبھی شیطان مسجدوں میں نظر آتا ہے، کبھی شیطان امام بارگاہوں میں نظر آتا ہے، کبھی شیطان عبادت گاہوں کے اندر نظر آتا ہے، کبھی ممبر پر آتا ہے، کبھی اسٹیج پر آتا ہے، کبھی بھائی بن کر آتا ہے، کبھی دوست بن کر آتا ہے. شیطان کے تو بہت سارے لوگ ہیں نا کہ کسی طرح گمراہ کریں. تو مذہب اہل بیت پر اٹیکس ہو رہے ہیں. میں نے ایک خاکہ دیا تھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی رائے قائم نہ کی تھی، نہ میں کر سکتا ہوں. ریکارڈنگ الحمدللہ موجود ہے. میں جتنی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے پہنچا رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حق آپ کا مجھ پر ہے اور ایک حق میرا آپ کے اوپر ہے. جو حق آپ کا مجھ پر ہے وہ یہ کہ آپ کے ایک ایک لمحے کی قیمت کو سمجھوں، ضائع نہ کروں، ادھر ادھر کی باتیں لا و لعب میں مبتلا نہ کروں آپ کو، اور خالی دل بہلا کر کے آپ کا 1 گھنٹہ میں ضائع نہ کروں، بلکہ آپ کو کچھ دے کر جاؤں. کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں جہاں آپ کے سامنے ہوں آپ سے پہلے اللہ کے سامنے ہوں، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے سامنے ہوں، پھر میرے مولا کے سامنے ہوں، اور اس وقت امام زمانہ کے سامنے ہوں. اس لیے میں ان کے سامنے زیادہ جواب دہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. آپ کے لیے تو شاید کوئی بہانہ کر کے میں پٹانے میں کامیابی حاصل کر لوں، لیکن اس کو کیسے پٹا سکتا ہوں کہ جو میرے دلوں کے راز سے لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ایک خاکہ ہم دے رہے ہیں دنیا میں دشمن کیا کر رہا ہے، ہمارے خلاف دشمن کیا کر رہا ہے. ہمیں داعش کے برابر قرار دینے کے لیے کیا کیا اسکیمیں اس کی ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہو یا اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہو. میں نے ایک عمومی ایک جنرل بات کہی تھی. اس کے علاوہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دینی عقائد پر مختلف زاویوں سے اٹیک ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے مسلمات ہیں ان کو کمزور کر دیا جائے. ہمارا مسلم عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا خدا صرف ایک ہے. بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ سکھاتے ہیں بولو اللہ ایک ہے. اب اس اللہ کی وحدانیت پر اٹیک. بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے پنجتن کتنے ہیں؟ 5. انگلیاں بتا بتا کے سمجھاتے ہیں 5.
نہ 4 ہیں، اگر 4 چاہیے تو کہیں اور جاؤ. میرے ساتھ آپ چل رہے ہیں نا؟ 4 کہیں اور، 4 تن کہیں اور ہیں، 4 یار بھی کہیں اور ہیں. ہم 5 تن والے ہیں. ہم 6 تن کو بھی نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ 4 تن کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہر یہ مسلم عقیدہ ہے. اسی طرح ہمارے معصوم امام ہمارے کتنے ہیں جناب؟ 12. نہ ہم 11 کے قائل ہیں، نہ 13 کے قائل ہیں. اگر کسی ایک امام کی بھی کسی نے تصحیح کی تو وہ ہمارے عقیدے پر حملہ کر رہا ہے. ہمیں اس کا دامن پکڑ کے ہلا دینا چاہیے کہ ہمارے مسلمان پر تمہارا حملہ ہے اور ہم برداشت نہیں کرتے. ایک امام محمد تقی کی بھی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ تمام اماموں کی شان میں گستاخی ہے. اس لیے کبھی بھی 12 سے نہ 11 کی طرف جانا چاہیے، نہ 11 سے 13 کی طرف جانا چاہیے. اسی طرح معصوم جو بچپن سے کیا سکھا گیا کتنے ہیں؟ 14. اگر کوئی 15واں معصوم کسی کو قرار دیتا ہے تو ہمارے مسلمات پر حملہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ نہیں کہ حضرت عباس علمدار جو شہنشاہ وفا ہے ان کو نعوذ باللہ کسی کی جرأت ہے کہ کہہ دے کہ وہ معصوم نہیں ہے. اب ایسا چل رہے ہیں معصوم خالی حضرت عباس علمدار نہیں ہے. جناب سیدہ زینب اولیاء مقام ثانیہ زہرا ہے. ثانیہ زہرا کا مطلب کیا ہے؟ جو عصمت و طہارت کی مرکز ہے. اس بی بی کی اگر کوئی ثانی ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے. بات سمجھا کریں. یہ تو بہت عظیم ہستی ہے نا. کسی میں مجال ہے کہ شہزادہ قاسم کو بھی غیر معصوم کہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ شہزادہ علی اکبر کو بھی غیر معصوم کہے؟ کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ اس دور میں چلو یہ تو عظیم ہستیاں ہیں، اہل بیت کا حصہ ہے، نور سے ہے نا، جو ان نور سے وابستہ سلمان کو بھی کوئی کہتے کہ گنہگار ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی میں جرأت ہے کہ جو کسی زبان سے ابو ذر کو کہتے کہ گنہگار ہے؟ معصوم کون ہے؟ جو گنہگار کے مقابل میں ہے. جو گناہ کرے وہ غیر معصوم، اور جو گناہ نہ کرے اس کی لمبی فہرست ہے. 1,24,000 پر نبی. اس کی فہرست کہیے میرے ساتھ لمبی ہے. فرشتے سارے معصوم ہیں. فرشتے سارے معصوم. شہداء جتنے بھی رائے خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ اتنے پاک ہوتے ہیں کہ انہیں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چیلنج ہے کوئی بھی مفتی میرے اس سوال کا جواب دے کہ جو راہ خدا میں اپنا خون بہاتا ہے وہ کیا اتنا پاک نہیں ہو جاتا کہ نہ اسے کفن کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کے کسی غسل کی ضرورت ہوتی ہے. جو پاک ہوتے ہیں انہیں کو تو معصوم کہا جاتا ہے. جو پاک ہستیاں انہیں کو تو معصوم کہا جاتا ہے. لہذا میری ریپیٹ کو، میری گزشتہ کی تقریر کو ہر کوئی جس کے اندر بھی فطور ہے وہ سنے اور دیکھے کہ میں نے حضرت عباس کو غیر معصوم نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ جو 14 معصومین اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں سے 15واں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی معصوم تو ہر کوئی ہے اور ان ہستیوں کو معصوم نہ کہو تو پھر کس کو معصوم؟ سن لیں، یہ اپنی طرف سے بات دلیل کے بغیر کرتا بھی نہیں ہوں. دلیل ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضرت عباس کو آپ معصوم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سن لیں، مجھے یہ بتاؤ کہ چھوٹی چیز بڑی چیز پر فدا ہوتی ہے یا بڑی چیز چھوٹی چیز پر قربان ہوتی ہے؟ سمپل سوال ہے، آپ مجھے بتائیں. چھوٹی چیز ہمیشہ بڑی چیز پر فدا ہوتی ہے. چل رہے ہیں نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو اس میں شک ہے؟ بھئی چھوٹی ہمیشہ بڑی چیز پر فدا ہوتی ہے.
آپ کا اور میرا امام، زمانے کا امام، اس وقت جس کے صدقے میں زمین سے دانہ اگتا ہے، وہ ہے تو آسمان سے بارش ہوتی ہے، ارے بھائی اسی کے وجود سے، اسی کی اجازت سے سورج نکلتا ہے، ارے وہ نہ ہوتا تو چاند بھی چاندنی دے نہیں سکتا، وہ اگر نہ ہو تو ستارے میں چمک نہ ہو، وہ نہ ہو تو زندگی کائنات کی ادھوری ہو جائے بلکہ مر جائے۔ اگر کائنات میں حیات ہے تو اس کے وجود مبارک سے ہے۔ اس وقت کائنات میں حجت خدا سے بڑا کوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ہے؟ نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے زیارت ناحیہ میں جعلت فداک یا ابا الفضل، کہتا ہے میں زمانے کا امام آپ پر فدا ہو جاؤں۔ اب کوئی ہے جو حضرت عباس کی شان کوئی گستاخی کرے؟ اگر علماء سے عقیدہ نہ لو تو گمراہی ملے گی۔ بے شک بے شک۔ علماء ہی کو انگلی اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے پر توجہ کرو۔ ہاں سوال کرنا سب کا حق ہے، ہم تو بار بار کہتے پوچھو بھائی، سلونی کے ماننے والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو روکا نہیں جاتا ہے، آپ کو پوچھنے کا بھرپور موقع دیا، پوچھو۔ ہم طالب علم ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فخر ہے مجھے اسی بات پر کہ میں طالب علم ہوں، مجھے کوئی اور ٹائٹل بھی نہیں چاہیے، کسی طرح کا کوئی ٹائٹل، کیونکہ یہ ٹائٹل اتنی بلا ہے نا، اتنی مصیبت ہے نا کہ جتنی محنت ہے اس پر سارا پانی پھر جاتا ہے۔ انسان کو آخر لمحے تک طالب علم رہنا، ہم سیکھتے ہیں، خطا ہم سے بھی ہوتی ہے، ہم البتہ گنہگار ہیں، ہمیں کہنے میں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معصوم ہیں، میں گنہگار ہوں تو آپ بھی، لیکن ہمیں پیار محبت۔ میں نے دین اور دینداری کا موضوع اسی لیے چھیڑا تھا کہ ہم آج کے زمانے کے اندر فتنوں کو سمجھے اور اپنے ایمان پر ہونے والے حملوں کا باقاعدہ دفاع کریں۔ اور ہم کس طرح دفاع کر سکتے ہیں؟ انہیں مجلسوں کو محفوظ کریں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمارا عقیدہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ ہمارے کتنے ہی بزرگ تقیہ میں رہ کر ان کی ساری نسل ابھی تک تقیہ میں رہ گئی، ان کو خبر بھی نہیں رہی اور وہ شیعت سے دور ہو گئے۔ یہ دور تقیہ کا دور نہیں ہے، اپنی بات کا لوہا منوانے کا دور ہے، حقیقت کو آشکار کرنے کا دور ہے، ایمان کو ظاہر کرنے کا دور ہے اور ایمان کی حفاظت کرنے کا دور ہے۔ اس لیے دین اور دینداری کا موضوع سب سے اہم ہے۔ اگر آپ مکمل مطمئن ہوئے ہیں کل کی مجلس سے تو آج کی مجلس کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ اگر تیار ہیں تو ایک جاندار روح افزا صلوات پڑھتے ہیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اب میری طرف توجہ آپ کی رکھیے گا، دین کیا ہے؟ ہم نے کہا جزا، لغوی معنی اس کا ہے اللہ اپنے دین پر عمل کرنے سے پہلے جزا کو آفر کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر آپ رہتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہیں اور یہاں پر کیمرے بھی کچھ جگہوں پہ اسپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہے کہ نہیں؟ اگر صبح آپ نکل کر کے گاڑی چلاتے ہوئے کسی ایک سگنل کو بھی آپ نے نہیں توڑا، ایک بھی آپ نے غلطی نہیں کی، قانون نہیں توڑا، کسی جگہ پر اسپیڈ بھی حد سے زیادہ نہیں بڑھائی، تو کیا رات کو جب آپ گھر لوٹیں گے تو آپ کو کوئی چیک ملے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا قانون کا خیال رکھا، آپ کو انعام ملے گا؟ اور یہ انعام ہے، آپ کو ملتا ہے؟ دنیا عجیب ہے، یہی تو فرق ہے دین اور دنیا میں۔ دین اور دنیا میں توجہ کیجئے گا، میں بہت آسان مثال سے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ کہ دنیا میں قانون بنتے ہیں
صرف قانون توڑنے والے کے لیے سزا ہے، قانون کی پابندی کرنے والے کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کس ملک نے یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی دن بھر گاڑی چلائے اور ایک بھی سگنل نہ توڑے، ایک بھی قانون نہ توڑے تو ہم اسے انعام دیں گے؟ کسی ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک جگہ پر بھی تم کیمرے کی زد میں آ گئے، پکڑے گئے زیادہ اسپیڈ چلاتے ہوئے یا سگنل کو توڑتے ہوئے کہ تمہیں پینالٹی ہوگی، جرمانہ دیا جائے گا، تم پر لازم ہو جائے گا اور تم کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ دنیا یہی ہے نا، دنیا قانون کی پابند کرنے والے کو اپریشیٹ نہیں کرتی، توڑنے والے کو سزا ضرور دیتی ہے۔ قربان جائیں اپنے دین پر۔ دین کو اللہ نے دین کہا کہ تم ابھی یہاں نیت بھی نہیں کرتے اچھے کام کی تو تمہیں جزا ملنے لگ جاتی ہے، قانون توڑتے ہو تو پھر موقع دیا جاتا ہے۔ کیسا میرا پروردگار ہے! کبھی آپ نے سوچا کہ تم نے نیکی کرنے کی نیت کی، خدا کے قانون پر عمل کرنے کا خیال کیا تو آپ کے لیے انعام ملنا شروع ہو گیا۔ ایک ایک قدم پر ایک ایک چک آپ کے لیے کاٹا جا رہا ہے۔ یہی فرشتے جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے نامے اعمال میں ثواب لکھتے جا رہے ہیں، اور ادھر آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، فرشتے کہتے ہیں لکھو، کہتے ہیں نہیں ابھی رک جاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا اور دین میں فرق جانو، توجہ کیجئے، دنیا اور دین میں فرق جانو۔ دنیا کسی اچھے کام کرنے والے کو جزا دے نہیں سکتی، غلط کام کرنے والے کو سزا ضرور دیتی ہے۔ دین اچھے کام کرنے والے کی جزا میں پیش ہوتا ہے، برے کام کرنے والے کی سزا میں جلدی نہیں کرتا، موقع دیتا۔ ابھی رک جاؤ، ابھی نہ لکھو۔ آج میں کیوں عرض کر رہا ہوں دین اور دینداری کو سمجھے تو قدر ہوگی، جب ہم جانیں گے نہیں تو قدر بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں مفت میں ملا ہے یہ دین، آپ کو مجھے مفت میں ملا ہے۔ ماؤں نے مہربانی کی، بزرگوں نے مہربانی کی، ہم آ گئے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے گھر میں۔ سوچئے کہ اگر ہم عیسائیوں کے یہاں پیدا ہوتے تو کیا ہم سٹرگل کر کے تحقیق کر کے شیعہ بنتے؟ مشکل، چانسز بہت کم ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ نہ آتے۔ ہندو گھر میں پیدا ہوتے، تحقیق کر کے، بڑا کلیجہ چاہیے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانا۔ کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے، آتے نہیں، مفت میں ملا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مفت میں جو بھی چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو دین ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اب آپ نے گناہ کیا، فرشتوں نے کہا لکھ دے، ارادہ تو پہلے کر چکا تھا، اب گناہ بھی کر چکا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے رک جاؤ، ابھی نہ لکھو۔ کیوں پروردگار؟ کہ میں نے تو اس کو پیدا کیا ہے، یہ میری مخلوق ہے، عذاب نہ دو، جزا سزا ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شب جمعہ بھی ہے آج، شب مغفرت بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں۔ کتنا کریم ہے۔ دین اور دنیا میں فرق آپ نے سمجھا؟ روکا، اللہ نے روکا۔ اگر کوئی بدبخت گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، پھر الٹا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تب کہا جاتا ہے کہ اب اسے لکھو، کیونکہ اس کے اندر توبہ کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہے۔ ہم سب کو اللہ کبھی اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ صحیح معنوں پہ توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ الہی آمین۔ دین اور دینداری، دین جزا ہے، سراسر سراپا جزا ہے۔ دین کو اصطلاح میں آئین کہتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ وہی ہے جس نے ہمیں بنایا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اسی ایک معمولی کمپیوٹر کی مثال لیتے ہیں، آئی فون کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی فون کا جو بکلیٹ ہے کہ کیسے آپ استعمال کریں، کون بناتا ہے؟ آئی فون بنانے والی کمپنی بناتی ہے یا سیمسنگ بنا کے دیتا ہے؟ آئی فون والی کمپنی۔
سیمسنگ کے لیے سیمسنگ بنائے گا، آئی فون کے لیے کیونکہ اس نے بنایا ہے، اس نے بنایا تو قانون بھی وہ بنائے گا، جس نے بنایا ہے اسی کا ہی قانون چلے گا، اس کے قانون کے خلاف چاہو گے وہ استعمال نہیں۔ ایک معمولی پاسورڈ کا ایک حرف ادھر ادھر ہو گیا، دن بھر تم زور لگاؤ وہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ اتنا سا فرق ہو گیا، جی ہاں اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے اندر ہوگے تو چلے گا، سسٹم سے ہٹو گے ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے نہیں چل سکتا، جی ہاں نہیں چل سکتا۔ تو پھر دین میں جتنی چاہے تم منمانی کرو، چل سکتا ہے؟ بھئی دین بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کے قانون میں اپنی طرف سے منمانی نہیں چل سکتی۔ جہاں تم منمانی کرو گے وہاں تم بے دین ہو جاؤ گے، نقصان تمہارا ہوگا، بنانے والے کا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے پہلے کہا کہ تم کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کر کے مجھ پر احسان نہ کرنا، کیونکہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دین کو اس طرح سمجھے، آئین ہے جس کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، توجہ کیجئے گا۔ دین کیا ہے؟ ہر وہ چیز یا ہر وہ ہستی جو اس کی طرف سے ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ نے بھیجی وہ دین ہے، نبی اللہ نے بنایا وہ دین ہے۔ اب جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ دین ہے۔ اب اگر اللہ نے نہیں بنایا، بندوں نے بنایا، تو وہ دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ بس یہی فرق ہے خلافت میں اور امامت میں۔ امامت دین ہے اور خلافت دنیا ہے، اس لیے کہ امامت کو اللہ نے بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، بعض ہم سے پوچھتے ہیں بڑے عجیب و غریب سوال، کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی کو ماننا ضروری ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اماموں کے 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد ضروری ہے ورنہ تم مومن نہیں ہو؟ قرآن میں ایمان لاؤ فرشتوں پر، ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر، ایمان لاؤ رسولوں پر، یہ تو ہے۔ ایمان لاؤ آخرت پر، یہ تو ہے۔ ایمان لاؤ قرآن پر، یہ تو ہے۔ لیکن ایمان لاؤ علی کی ولایت پر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے، جو مومن ہوتا ہے ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف سے ہے۔ اگر علی کو ہم یہ کہیں کہ ہم نے امام بنایا ہے تو نہ تم مانو نہ ہم مانے، لیکن اگر اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بتایا، تو اس کی بات چھوڑنے کا مطلب رسول کو بھی تم نے چھوڑ دیا اور خدا کو بھی چھوڑ دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خدا کو تم نے چھوڑا تو صرف خدا کو چھوڑا، رسول کو تم نے چھوڑا تو خدا اور رسول دونوں کو چھوڑا، لیکن اگر علی کو چھوڑا تو خدا کو بھی چھوڑ دیا، رسول کو بھی چھوڑ دیا اور علی کو بھی چھوڑ دیا۔ سلام جواب بہت ٹھیک ہے، یہ عجیب بات ہے۔ جواب میں نعرہ لگانے والا ایک ہوتا ہے، جواب دینے والا سارا مجمع ہوتا ہے۔ اگر سارا مجمع اتنا ڈھیلا ہو تو پھر تو کیا بات ہو، آگے بڑھنا چاہیے۔ جو تجھے ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، جو تجھے ناپسند ہے وہ کام چھوڑ دے، دین خدا کی راہ میں اب ہم چھوڑ دے۔ اسلام کی اساس ہے مولا علی کا نام، یا تو علی کو مان یا اسلام چھوڑ دے۔ بہت عمدہ میسج، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ
والے ہیں. اگر وہ اسلام چھوڑ دیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. نماز روئے گی جب علی والا نہیں پڑھے گا. روزہ روئے گا اگر علی والا نہ رکھے. حج بے چین رہے گا اگر علی والا نہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قبول ہونے والی چیز ہے نا تو وہ ان سے ہوگی اور یہی نہیں کر رہا. اور جن سے قبول ہونی نہیں ہے وہ لگے ہوئے ہیں. چل رہے ہیں میرے ساتھ. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی ہوگا کہ دین کیا ہے اور دینداری کیا ہے. اللہ کی جانب سے جو بھی ہے وہ دین. اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو وہ دین نہیں. اگر اس ملک کے لوگوں نے مل کر کے کسی کو پرائم منسٹر بنایا ہے تو اس ملک کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ انگلینڈ والے بھی ان کو پرائم منسٹر مانیں تو میں کہوں گا کیوں مانوں گا بھائی؟ یہ آپ کا اپنا مقامی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اوباما کو وہاں بنایا انہوں نے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس کو پریزیڈنٹ مانیں. تو کیوں مانے بھائی؟ جنہوں نے بنایا وہ مانے نا. اگر 1400 سال پہلے ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں چند لوگ بیٹھ کر کسی کو بنا دیتے ہیں خلیفہ, وہ مانے نا. اس زمانے کے لوگ مانے. میں کیوں مانوں گا؟ میں مانوں گا اس کو کہ جس کو خدا نے بنایا, اور خدا ہر جگہ موجود ہے. اس لیے جس کو اس نے بنایا وہ بھی ہر جگہ موجود ہے. اور خدا نے کسی ایک موسم, کسی ایک علاقے, کسی ایک خاص خطے یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بنایا. اس نے بنایا جب تک وہ ہے. اس کے بنانے والا بھی اس کے بنائے ہوئے کو بھی رکھا ہے. تو پھر ہم بھی جب تک خدا ہے تب تک علی کو مانے تو پھر دیدار ہے. جب تک ان معصوم ہستیوں کو مانتے رہیں گے جب تک ہم ہیں, ہم نہ بھی ہوں گے ہماری نسلیں مانیں. کیونکہ جب تک بنانے والا ہے نا بنائے جانے والے بھی ہیں. خدا دین وہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے بنے. جو قانون ہے اللہ نے بنایا ہے. قانون دان بھی اس نے بنایا ہے. قانون کے محافظ بھی اس نے بنایا. قانون بھی اس نے بنایا. اور ہم سے کہا کہ ہم اسی کے قانون کے مطابق چلیں کیونکہ ہم بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. ہم کو بھی اسی نے بنایا. ٹھیک. اب آئیے دین سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, دہراتا ہوں تاکہ آج کی اس گفتگو کا ایک لنک لے. ہم نے عرض کیا تھا کہ دین کے سانچے میں ہم کو اپنے آپ ڈھلنا ہے. اپنے سانچے میں دین کو نہیں ڈالنا. جابر ابن عبداللہ انصاری بہت عظیم صحابی ہیں. ہم سے صحابہ کی بھی فضیلت سنو نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے صحابی ہوتے خواب دیکھا پریشان ہوئے, اٹھے, یا اللہ کیسا خواب میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک سفید شفاف پردہ آسمان سے زمین کی طرف آیا. لوگ جو در جو اس کپڑے کی طرف گئے, سب نے اس کو چومنا شروع کر دیا. نورانی سفید شفاف کپڑا ہے, سب کو پسند آئے. آنکھیں سب کی چوندا گئی ہیں, آئے, سب نے چومنا شروع کر دیا. پھر آہستہ سے اپنی جیب سے ایک ایک کینچی نکالنی شروع کر دیا اور اپنی مرضی کا اس سے کپڑا کاٹنا شروع کر دیا ہے. نتیجے میں نے دیکھا وہ جو سفید شفاف پردہ آیا تھا آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ بھی لگے ہوئے اپنے اپنے حساب سے ایک ایک پیس اپنے مطلب کی کاٹ لی ہے, جیب میں پھر رکھ کے وہاں سے ہٹ گئے ہیں. کہ یا رسول اللہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جو کہ صحابی ہو, اور صحابی ہماری اصطلاح میں ہم کئی دفعہ سنا چکے ہیں, بار بار دہراتے ہیں کیونکہ ہم پر بڑے الزام ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم صحابہ کو بخدا اتنا مانتے ہیں کہ اس کا 1% بھی دیگر لوگ نہیں مانتے. 1% بھی نہیں.
لیکن صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے نزدیک صحابی وہ ہے کہ جو اہل بیت کا مقتدی ہو. ہماری ڈیفینیشن ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے ایک قدم آگے چلا گیا وہ صحابیت سے جدا ہو. اہل بیت کے پیچھے پیچھے جو چلے گا وہ صحابی. آؤ دیکھو جابر بن عبداللہ انصاری کیسا صحابی. یہ اپنا رسول اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو رسول اللہ کے آپ کے جد کا بھی صحابی ہوں لہذا مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں سب کو جانتا ہوں. وہ جانتے ہیں کہ صحابیت کی بقا اسی میں ہے کہ ان کے قدموں کے اندر رہو, ان کے قدموں پر اپنے سر رکھو. کہتے ہیں ابن رسول اللہ میں نے خواب دیکھا عجیب کہ تم نے سچا خواب دیکھا ہے, تم خود سچے ہو, سچا خواب دیکھا ہے. جو تم نے سفید پردہ دیکھا وہ اسلام ہے, وہ دین ہے جو لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. اس دین کو لوگوں نے پسند بھی کیا, کلمہ پڑھ کے آئے بھی, جوگ در جوگ آئے بھی, اور آ کر کے آہستہ آہستہ قینچیاں نکالی, اپنے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لی, اس پر بڑا زور دیا اور جو مطلب کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دیا. نتیجے میں دین کا جو بیڑا آہستہ آہستہ غرق ہونے لگا, اس کی شفافیت میں کمی آ گئی. خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسا نہ کرنے لگ جائیں کہ ہم انہی چیزوں کو لیں جو ہمارے مطلب کی ہے, باقی جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا جی. نماز کے لیے کہو چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں ایکسرسائز ہو جائے گی, اچھا روزہ کے چلو ٹھیک ہے صحت برقرار رہے گی, اچھی ڈائٹنگ ہو جائے گی, پرہیز بھی اچھا ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. خمس تو یہ نہیں ہو سکتا. یہاں مطلب ہمارا ہے پیسہ نہیں دینا, یہ دین نہیں ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. قرآن کہتا ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر ایمان نہیں رکھتے. ایک اپنے مطلب کی لے لیتے دوسرے مطلب کی چھوڑ دیتے. عجیب و غریب مسلمان ہیں, فجر کی نماز واجب ہے, قضا ہوتی ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. عید کی نماز کے لیے دوڑے چلے جا رہے, دوڑے چلے جا رہے, وہ مستحب ہے, اپنی مرضی کا دین ہے. ہم نے اپنی مرضی کر لیا. رونے چلی خواتین اہل بیت اطہار کا پردہ لٹ گیا, خود کا پردہ لٹ گیا, پرواہ نہیں. یہاں کسی نے نہیں لٹا, خود چھوڑ کے آتے, کوئی پرواہ نہیں. یہ دین کا مذاق ہے, یہی دین کا کھلواڑ ہے, یہی دین کا صحیح معنوں میں بیڑا غرق ہونا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کریں. اس لیے کچھ تلخ باتیں بھی میں جب سناؤں تو آپ تیار رہیں کہ آپ اگر تلخ باتیں سننے کے عادی ہو گئے نا تو امید ہے کہ مجلسوں کا انشاءاللہ ذائقہ بھی بدل جائے گا. یہی مجلسیں پھر ہول پیدا کریں گی, انہی مجلسوں سے لوگ دین کی طرف آئیں گے. یہی وہ مجلسیں ہوں گی کہ جو صحیح معنوں میں حسینیت کو برقرار رکھیں گی, اور انہی مجلسوں سے انقلاب آئیں گے, اور انہی مجلسوں سے دشمن ڈرے گا. اللہ اکبر. ورنہ لوگوں کو کیا پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں آپ لگے رہو, آپ کو ہم سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس لیے کہ آپ بھی اپنے مطلب سے کام کرتے ہیں, آگے پیچھے نہیں. میں ایک جگہ پر مسائل پڑھنے لگا تو ابھی اس سال کے بعد ابھی نام کسی کا نہیں لیتا کیونکہ بہرحال ذمہ داری بنتی ہے. مسائل تھوڑے سے میں نے زیادہ پڑھے تو ایک صاحب آیا کہا قبلہ آپ زیادہ مسائل پڑھتے, تھوڑا سا کم پڑھے نا. کہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہارٹ پیشنٹس بھی ہے, تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ روتے روتے مر جائے. میں نے کہا مرنا تو ہے نا کسی دن, ہمیشہ رہنا, ان کو مرنا ہے نا. اگر کوئی مولا کے غم میں مجلس کے اندر روتے روتے مر جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کرنا. یہ ہم نے دین کو بھی ایک کاسمیٹک چیز, سجانے والی چیز سمجھ لی ہے کہ بس جتنا کر سکتے تھوڑا سا کر کے نا پھر اسمارٹ دیندار بھی بن گئے, دنیا دار بھی چلے رہے. یا تو آپ کو دین اختیار کرنا ہے یا پھر دنیا اختیار کرنا ہے. دنیا دار ہوں گے تو پھر مولا علی کے ماننے والے نہیں ہوں گے, کیونکہ مولا علی کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ چل نہیں سکتی ہے. یہ دل بھی عجیب منافق نہ بنا لو, دل کو منافق کہ دل دنیا بھی چاہیے مولا بھی چاہیے, نہیں, یا مولا چاہیے یا پھر دنیا چاہیے. مولا کو لے لو گے تو پھر مولا کی محبت آتے ہی دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اب میں حدیث سناؤں,
बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन हर किसी के ज़ाविये पर तवज्जो करने की जरूरत है। हदीस को किस तरह से कोई लेता है? हदीस है, वल्लाह सही हदीस है। बाज़ उलमा ने इसको इसलिए बयान करना छोड़ दिया कि इससे शायद कुछ लोगों को फायदा हो जाता है और वो समझते हैं कि ये तो बहुत हमारे मतलब की हदीस है। क्या कि अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है। इसके दो ज़ाविये हो गए, बयान करने वाले उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैंने कल अर्ज किया था कि कुरान और सुन्नत की आफत यह है कि लोग उसे जैसे चाहे मोड़ लें, इसलिए वो बोलते हुए कुरान की तरफ नहीं आते हैं। इसी अगर बोलते हुए कुरान की तरफ आएंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर वो इधर उधर नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हदीस है, खेल लेते हैं उसका, इधर उधर कर देते हैं। इसका एक मतलब ये निकाला जिनको गुनाह करना है, गुनाह करते जाओ, मोहब्बत तो है ना, वो खाती जाएगी, मौत आएगी तो गुनाह से पहले ही छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मोहब्बत है, वो खाती रहेगी। किसको? गुनाह को। गुनाह खत्म होते जाएंगे, जैसे मौत आई गुनाह से वैसे ही हम क्लियर हो गए, फिर गुनाह करते चले जाओ, कोई मसला नहीं है। एक ये ज़ाविया है। इस ज़ाविया को कुछ लोगों ने देखा तो फिर कहा कि हदीस सुनाना डेंजरस है, ठीक है, नहीं सुना। लेकिन इसका दूसरा ज़ाविया देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह भी करो और मोहब्बत भी करो। हो नहीं सकता कि गुनाह करो तो मोहब्बत रहेगी या मोहब्बत रहे तो गुनाह, ये मुमकिन नहीं है। दोनों चीजें साथ साथ चलने वाली नहीं है। एक दफा कोई अली की मोहब्बत अपने दिल में ले आए, मतलब ये है कि अली को जब मानने लग गया, चाहने लग गया, तो ना दुनिया उसे कोई भाने लगी, ना दुनिया की कोई लज्जत उसे पसंद आने लगी। उसने खुद गुनाहों को छोड़ना शुरू किया, इस तरह छोड़ दिया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ मुहिब्ब अली रह गया, गुनाह उसके अंदर कोई ना। अली के वस्फ का आहर शुमार कैसे हो, अली के वस्फ का आहर शुमार कैसे हो, अली का जिक्र समंदर है पार कैसे हो। वो कह रहे हैं कि हैदर को हम भी मानते हैं, मुनाफिकों का मगर एतबार कैसे हो। अजीब बात नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। लिहाजा अगर अली की मोहब्बत इख्तियार कर लो तो ये खुद मोहब्बत तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगी। मतलब फिर तुम्हारा गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगा। कौन सी लज्जत है उस इश्क अली से ज्यादा? उस इश्क अली में चूर, उससे पूछो कि लज्जत क्या है, नस्ब तमार से पूछो लज्जत इश्क अली क्या होती है। देखो कि उसने खुद अपने उस दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया है। लोग समझते इस पर उसको सूली पर लटकाया जाएगा, वो समझता है कि नहीं मुझे मेराज पर भेजा जाएगा। उसको कोई परवाह नहीं, फिर दुनिया की लज्जत क्या, दुनिया की हुकूमत क्या, दुनिया के ओहदे क्या। अब आप जरा सोचिए कि अगर हम नाम तो अली का लें, एक मामूली ओहदे के लिए हेरा फेरी करें, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना, है ना? गड़बड़ है कि नहीं है? बखुदा गड़बड़ है, बखुदा गड़बड़ है। या मोहब्बत का दावा झूठा है, या फिर ये हेरा फेरी नहीं कर सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई अली वाला हो और माविया की बकारी करे। मैं नहीं मान सकता, मुमकिन ही नहीं है। हम छोटे छोटे उद्योगों के लिए क्या क्या करते हैं, सियासतबाजी, इधर उधर लगाना बुझाना, गिराना उठाना है। मजलिस में भी जाओ तो उस बखी की तरह जाओ कि कहीं ऐब मिले तो वहीं बैठ जाओ, कोई नक्स मिले तो पकड़ लो, एक शरीयत को बदनाम कर सकते तो कर दो, एक मौका निकालो उसके बाद उछालो।
بابا تم مجلس میں آتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ مقام کیا ہے؟ مجلس میں آنے والوں کے لیے فرشتے اسپیشل بھیجے جاتے ہیں کہ جاؤ ان کے حق میں دعا کرو. وہ فرشتے جو معصوم ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی. ایسے عظیم فرش پر بھی اگر کوئی گناہ کا تصور لے کر آتا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو اس طرح سمجھو، علی کی محبت واقعی گناہ کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ. اب آگ لکڑی کو کھاتی ہے تو پھر باقی لکڑی رہ جاتی ہے؟ نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہ آگ ادھر سے کھا رہی ہے تو لکڑی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ایسا آئے گا کہ آگ کھاتے کھاتے لکڑی کے وجود کو ہی ختم کر دیتی ہے، اب کوئی اس کا وجود ہی نہیں رہتا. اسی طرح علی کی محبت دل میں آتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے گناہ اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ اب گناہ کا وجود ہی نہیں رہتا. بہت زیادہ دینداری کو اس طرح سمجھیں. دین کا مطلب اب ذرا سنیے، دین کس لیے آیا ہے؟ ہم سب کی تربیت کے لیے آیا ہے. تمام انبیاء کا کام یہی تھا نا کہ ہماری تربیت کریں، ہم انسان بن جائیں، یہی ہے نا مقصد. پھر مسلمان بن جائیں، میں نے پہلی گفتگو میں تمہیدی طور پر عرض کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم مومن کے بعد مخلص بن جائیں. منزل آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. ارادہ کرو تو آسان ہے اور ارادہ نہ کرو تو بہت مشکل. ارادہ کر کے اسی لیے میں آپ کی خدمت میں آج آخری ایک نقطہ جو دینے جا رہا ہوں دین و دینداری کا. اس کے بعد کل سے ہماری گفتگو کا باقاعدہ خصوصیات دین کے اوپر جاری سر رہے گا. ایک عرفا کہتے ہیں کہ دین کو سمجھ کر دین کی ایک ایک چیز کو پڑھ کے عمل کرے تو انسان کامیاب ہے. نماز کی اہمیت جانے نماز پڑھے، روزے کی اہمیت جانے روزہ رکھے، حج کی اہمیت جانے حج رکھے، تمام واجبات کو بجا لانے. پھر ایک ایک گناہ کی نقصانات کو سمجھے، گناہ کو چھوڑتا چلا جائے. یہ تربیت دین. بڑا لمبا عرصہ، بڑا اسٹرگل بھی اس میں چاہیے اور پھر علم بھی چاہیے، معلومات بھی چاہیے، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اس کو تحقیق بھی اسے کرنی چاہیے. یہ بہت زیادہ مضبوط راستہ ہے لیکن بہت زیادہ مشکل اور لمبا راستہ بھی ہے. اور اللہ کہتے ہیں ایک اور راستہ، توجہ سے سنیے، ایک اور راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ شارٹ کٹ. ہر کوئی شارٹ کٹ سمجھتا تو کان واقع کھڑے ہو جاتے. شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ مقصد کیا ہے؟ انسان تربیت پا جائے، انسان تربیت یافتہ ہو جائے، انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے، اس کی بندگی کا حق ادا کرے. مرے تو اسلام کے ساتھ مرے، ایمان کے ساتھ مرے، مومن ہو کر مرے. یہی ہے نا مقصد. مقصد اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ ہے کہ تم ہر چیز کی تحقیق کر کے پڑھ کے اس پر عمل کرو. ایک راستہ شارٹ یہ ہے کہ تم ان کے دل میں ایسی ہستیوں کی محبت بھر دو کہ ان کی محبت کی وجہ سے وہ خود بخود ہر کام انجام دینے لگ جائے.